السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا لیکچر ہے جی اسلاموفوبیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزوں پہ ڈیوائڈڈ ہے، ایک اسلاموفوبیا کیا اور دوسرا اس کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک سوشل ایشو والا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، کافی امپورٹنٹ ہے ہر لحاظ سے کہ آپ نے پریکٹیکل لائف میں بھی یہ چیزیں فیس کرنی ہیں، آپ کے ایگزام میں بھی اس کے ساتھ ریسنٹ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ پا رہی ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے ریسنٹلی کافی زیادہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے جو واقعات جو بھی جو ہے نا ایونٹس جو ہیں وہ ریسنٹلی ہو رہے ہوتے ہیں، ان پہ کوشچنز آنے کے چانسز پیپر میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ریسنٹلی ساری کے سارے فنومناز ہیں اسلاموفوبیا وغیرہ جو ہے، تو ان میں سے پیپر میں لانگ کوشچن آنے کے چانس بھی زیادہ ہیں۔ تو ان کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم پہلے دیکھیں گے فوبیا کیا ہوتا ہے، پھر ہم دیکھیں گے اسلاموفوبیا کیا ہوتا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلاموفوبیا کی کازز کیا ہیں، اس کے ایفیکٹ کیا ہو رہے ہیں، اس کو مٹانے کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری ذمہ داریوں میں کس بندے پہ کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو ہم نے پورا کیسے کرنا ہے، بطور ایک فرد ہماری کیا ذمہ داری ہے، بطور ایک معاشرہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، تو سارا کچھ ہم دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی فوبیا۔ فوبیا کیا ہوتا ہے؟ فوبیا کا لفظی معنی خوف، یہ معنی ہوتا ہے لفظ خوف یا ڈر ہے۔ کسی بھی چیز کا خوف ہونا یا کسی بھی چیز کا ڈر ہونا فوبیا کہلاتا ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز کا خوف ہے، جیسے کہ بلندیوں کا خوف جس بندے کو ہوتا ہے، کہ اونچی عمارتوں یا پہاڑوں کا جس کو خوف ہوتا ہے اس کو ایکروفوبیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایکروفوبیا، ٹھیک ہے جی۔ یا کسی بندے کو محصور ہونے کا، بند ہو جانے کا خوف، بند کمرے میں نہیں بندہ رہ سکتا، لفٹ میں نہیں چڑھ سکتا، چھوٹے کمروں میں نہیں رہ سکتا، تو اس کو کلاسٹر فوبیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا، تو ان کو فوبیاز کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا ڈر ہونا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ ڈفرینٹ قسم کائنڈز آف فوبیاز جو ہے نا وہ گوگل پہ نکال لیں، تو آپ کو ہر قسم کے فوبیاز کی جو نام ہے اور لسٹ ہے وہ گوگل پہ ایزیلی مل جائے گی۔ جبکہ مرادی معنی میں یہ کسی خاص چیز کے بارے میں ہے، کسی خاص صورتحال کا خوف، کسی خاص چیز کا خوف یا کسی کے ہونے کا خوف۔ کئی لوگوں کو انسانوں سے خوف ہوتا ہے، کئی لوگوں کو جانوروں سے خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی صورتحال سے خوف، یعنی جنگ ہو جائے، ٹھیک ہے، لڑائی ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی دھماکہ ہو جائے، کہیں پہ آگ لگ جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی خوشی غمی کا واقعہ ہے، تو کسی صورتحال سے خوف، غربت کا خوف، ٹھیک ہے، امیر ہونے کا کئی لوگوں کو خوف ہوتا ہے، تو کافی ساری چیز، اور کسی خاص چیز کا خوف، ٹھیک ہے نا، تو بلندیوں کا خوف، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پانی کا خوف ہوتا ہے لوگوں کو، کیڑے مکوڑوں کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بوتلوں کا خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی خاص ورڈ کا بھی خوف ہوتا ہے۔ تو جبکہ مرادی معنی میں کسی خاص چیز، صورتحال یا وجود کے بارے میں غیر معقول اور شدید خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ ابھی ہوتا کیا، یہ خوف جو ہوتا ہے، جو فوبیا کا خوف ہوتا ہے، جو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کسی سے، یہ عام طور پر حقیقی خطرے سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ایکچوئل تھریٹ ہوتا ہے نا، حقیقی خطرہ، اس کو کہتے ہیں ایکچوئل تھریٹ۔ ایکچوئل تھریٹ، اب لفٹ میں چڑھنے سے کسی کو وہ خوف نہیں ہے کوئی اتنا خاص، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک بندے کو جو دماغ کے اندر ہے فوبیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے دماغ کے اندر جو وائرنگ ہے وہ اس کو خوف دلا رہی ہے اس بند کمرے سے، اس لفٹ میں چڑھنے سے، ٹھیک ہے نا۔ لفٹ کوئی نقصان نہیں دے رہی ہے آپ کو، لفٹ کچھ بھی نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو عام طور پہ جو دماغی خوف ہوتا ہے، جو فوبیا کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ایکچوئل تھریٹ ہوتا ہے۔ اصل میں خطرہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا فوبیا کی وجہ سے فیل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا شکار شخص اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کی ٹانگوں میں درد بھی ہے نا، وہ لفٹ سے نہیں سیڑھیوں سے جائے گا، وہ جو جتنے مرضی اس کو آپ پیسے دے دو وہ اونچی جگہ پہ نہیں جائے گا، جس کو ایکروفوبیا، ٹھیک ہوگا نا، تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دی ایکروفوبیا، کلسٹروفوبیا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اسلاموفوبیا کی طرف۔ تو جیسے ہم نے پڑھا کہ ایکروفوبیا یعنی بلندیوں کا خوف، کلسٹروفوبیا محصور ہونے کا خوف، تو اسلاموفوبیا کہتے ہیں اسلام سے خوف کو، ٹھیک ہو گیا نا، اسلام سے خوف۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دیکھتے ہیں ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بلا وجہ خوفزدہ ہونے اور غیر حقیقت پسندانہ خطرہ محسوس کرنے کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ اب ہم اس ڈیفینیشن کو ذرا کھولتے ہیں، سارے الفاظ دیکھتے ہیں۔ ایک، بلا وجہ خوفزدہ ہونا، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی وجہ کے۔ مسلمان کسی کو کھا نہیں جاتے، مسلمان کو اڑتے نہیں ہیں، کو فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نان سینس قسم کا خوف، بلا وجہ خوفزدہ ہونے کا ہے، بلا وجہ خوفزدہ ہو رہے ہو، اور غیر حقیقت پسندانہ خطرہ محسوس کرنے۔
ٹھیک ہے نا؟ غیر حقیقت پسندانہ کا مطلب جس طرح اصل میں اتنا خوف نہیں ہوتا بلندیوں کا، اصل میں اتنا خوف نہیں ہوتا محصور ہونے کا، تو اصل میں مسلمانوں سے کوئی اتنا خاص خطرہ نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے، جتنا پھیلایا جاتا ہے، جتنا بار بار ریپیٹ کر کے بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے رہو مسلمان کافر ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں، دہشت گرد ہیں، آپ 2-3 مہینے کہتے رہو گے، چوتھے مہینے بچے ماننے لگ گئے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس طرح بار بار ریپیٹڈلی بتا کے خوف بنا دیا جاتا ہے، اصل میں وہ خوف اتنا زیادہ نہیں ہوتا. یہ دیکھو لائن پڑھی نا آپ نے اوپر، یہ والی لائن، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں خوف اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو بلا وجہ خوفزدہ ہونے، غیر حقیقت پسندانہ خطرہ محسوس کرنے کو اسلام فوبیا کہتے ہیں. آپ اپنے الفاظ میں بھی ڈیفینیشن لکھ سکتے ہو. اسلامو فوبیا کیا ہے؟ یہ اسلام کے بارے میں اور اسلام والوں کے بارے میں، اسلام اور اہل اسلام، سوری، اسلام اور اسلام والوں کے، اہل اسلام کے بارے میں تعصب کہتے ہیں کسی کے بارے میں برا سوچنا، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، عداوت کہتے ہیں دشمنی، اور منفی جذبات، غلط جذبات رکھنا، جی جھوٹے ہیں، مکار ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر وقت مارنے کی سوچتے ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی، جھوٹ، مکار، دہشت، ٹھیک ہو گیا نا؟ آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہو، کسی کی بات نہیں سنتے، ٹھیک ہے، فتوے لگاتے ہیں، خطرناک لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے کے سارے یہ جو ہے نا، یہ منفی جذبات ہیں. ان 3 چیزوں پر، تعصب، عداوت اور منفی جذبات پر مبنی بیسڈ تحریک کا نام ہے. تحریک کہتے ہیں کوئی بھی ایک آپ جو ہے نا وہ تحریک، ویژن چلا رہے ہو، سوچ چلا رہے ہو معاشرے میں کہ جی مسلمان اس طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم دیکھیں گے یہ تحریک چلتی کیسے ہے، یہ بھی دیکھیں گے ہم، جس کا مقصد مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اور نظریات، مسلمانوں کے نظریات زندگی جینے کے کیا ہیں، دنیا کے کیا ہیں، دنیا کے کیا ہیں، زندگی کے کیا ہیں، آخرت کے کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کاروبار کے کیا ہیں، معاشرے کے کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے نظریات ہیں، ٹھیک ہے جی. کے حوالے سے منفی جذبات پیدا کرنا ہے. اسلامو فوبیا کی اصطلاح عام طور پر مغربی معاشرے میں استعمال کی جاتی ہے. مغربی معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ مغربی معاشرہ ایسے علاقے جو دنیا کے مغرب میں واقع ہیں، جیسے کہ یو ایس، یو کے، فرانس، ٹھیک ہے، اس کے بعد برٹن ہے، انگلینڈ ہو گیا، اس کے بعد لنڈن، کینیڈا، یورپ، ان سارے علاقوں میں جو ہے نا اسلامو فوبیا کی ٹرم جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب یہ 9/11 کا واقعہ ہے. 9/11 کا واقعہ کیا تھا؟ 9/11 کا واقعہ یہ تھا کہ 9/11 پہلے کہتے ہیں 9/11، یہ منتھ ہے اور یہ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یو ایس، ہاں ہم یہاں پہ ڈیٹ لکھتے ہیں، ڈیٹ پہلے لکھتے ہیں، منتھ بعد میں لکھتے ہیں، ایئر پھر اینڈ پہ لکھتے ہیں. یو ایس میں، مغرب میں لوگ لکھتے ہیں منتھ پہلے، ڈیٹ بعد میں اور ایئر اینڈ پہ. یہ ایشین سٹائل ہے اور یہ انٹرنیشنل سٹائل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ 9واں مہینہ، 11 ڈیٹ اور سال تھا 2001، ٹھیک ہوگا جی. سپتمبر 11/2001 یہ ڈیٹ تھی. اس دن یو ایس میں ایک ایریا ہے نیو یارک ایریا میں، دو بلڈنگز ہیں، 2 ٹاورز ہیں جن کو ٹوین ٹاورز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. جہاں پر 2 ایئر پلینز آ کے، جو پیسنجر پلینز ہوتے ہیں وہ آ کے کریش کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. اور ٹاور جو ہیں وہ دونوں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی. ٹاور جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ٹاور ڈسٹروائے ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی ٹریڈ یہاں سے کنٹرول ہوتی ہے، پورے یو ایس کی ٹریڈ یہاں سے کنٹرول ہوتی ہے. تو لوگوں میں بہت ڈر پھیل جاتا ہے کہ جی جنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب سارے مریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہر جگہ پہ خوف پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تو ساروں کو پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے نا وہ یو ایس نے خود کروایا تھا، کوئی اسپیسیفک پلان کے حوالے سے. بہرحال وہ لوگ یو ایس والے الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں نے کام کیا تو مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. وہ مسلمانوں کے خلاف پہلے کریک ڈاؤن کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو ایز اے بیٹ یوز کیا، ٹھیک ہے؟ اور
خود سے ٹاورز گرائے اور مسلمانوں پہ الزام لگا دیا گیا، اور اس کے بعد یو ایس نے کہا جی کہ اب جو مسلمان جو مسلم کنٹری ہیں اس پہ سینکشنز لگے گی، جو ان مسلمانوں کو دہشت گردوں کو پناہ دے گا اس کے ساتھ ہم کاروبار بند کریں گے، اس پہ حملے کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ جنگیں شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یو ایس نے وار آن ٹیرر، دہشت گردی پہ جنگ چھیڑ دی یو ایس نے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وار آن ٹیرر کیا تھی کہ ہر مسلم کنٹری کو جا کے کنٹرول کیا جا سکے، بلا وجہ الزام لگا کے ان کے لوگوں کو مارا جا سکے، ان کے لیڈرز کو پکڑا جا سکے۔ یہ 9/11 کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد ہوتا کیا کہ 9/11 یہ سارا واقعہ تھا، اس واقعے کے بعد معاشرے میں اس اصطلاح کا استعمال بکثرت کیا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ پہلے کم کم ہوتا تھا، اب بہت زیادہ ہونے لگا۔ جیسے کرونا وائرس کے آنے کے بعد یہ جو لفظ ہے کوارنٹائن، ٹھیک ہے نا، کہ علیحدہ رکھنا، پہلے کسی کو لفظ نہیں پتا تھا۔ جیسے کرونا وائرس آیا تو سب کو یہ لفظ جو ہے نا وہ زیادہ استعمال ہونے لگ گیا، اس کی استعمال زیادہ ہونے لگ گیا۔ کسی کو اسلام فوبیا کا مطلب نہیں پتا تھا۔ جب یہ وار آن ٹیرر 9/11 ہوا، اس کے بعد اسلامو فوبیا کا استعمال کثرت سے کیا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ تاکہ بلا وجہ خوفزدہ کیا جائے اور غیر حقیقت پسندانہ خطرہ محسوس کروایا جائے لوگوں کو اسلام سے، تاکہ لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگیں۔ یہ آپ کو اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو خطرے اور دہشت گردی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان یہ دہشت گرد ہیں، خطرناک ہیں، جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے طور پر پیش کیا گیا۔ اسلام کے بارے میں یہ منفی پروپیگنڈا کہتے ہیں جھوٹی باتیں پھیلانے کو، کہ اسلام دہشت گردی کو فروغ دینے والا دین ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جی لوگوں کو مارو، اسلام کہتا ہے لوگوں میں دہشت پھیلاؤ، ڈر پھیلاؤ، ٹھیک ہے۔ اسلام کہتا ہے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرو، زبردستی کرو، لوگوں کے ساتھ کافروں کو مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اسلام دیگر ادیان، یہ ہے دین کی جمع، کو ماننے والوں کے ساتھ میل جول کو برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ بولا کہ حالانکہ اسلام برداشت کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ اسلام تو عیسائیوں کے ساتھ کھانے پینے کے سب معاملے میں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا، اجازت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عیسائی عورت کے گھر سے کھانے کی دعوت بھی قبول کی تھی، یہودی عورت کے گھر سے، یہودی عورت کے گھر نبی کھانے کی دعوت، ٹھیک ہے۔ وفات کے وقت ایک یہودی کے پاس نبی علیہ السلام کی زرہ بھی موجود تھی جو گروی رکھوائی گئی تھی، تو ان کے ساتھ کاروبار بھی بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ غیر حقیقت پسندانہ خطرہ محسوس کروایا جائے۔ اسلام آزادی اظہار رائے کی مخالفت کرتا ہے، کہ کوئی بھی بندہ اپنی رائے نہیں دے سکتا، کوئی بھی بندہ اپنی اوپینین نہیں دے سکتا، کوئی بھی بندہ مشورہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا، رائے نہیں دے سکتا، مشورہ نہیں دے سکتا، اختلاف نہیں کر سکتا، حالانکہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کئی لوگوں نے ساری زندگی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اختلاف کیا، نبی علیہ السلام نے کوئی برا نہیں مانا کبھی بھی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو مختلف بے انتہا آپ کو واقعات مل جاتے ہیں۔ اور یہ کہ اسلام بنیادی انسانی حقوق اور آزادیاں نسواں کی نفی کرتا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں کہ زندگی کا حق، ٹھیک ہے، مال کی حفاظت، کاروبار کا حق، صحت کا، اولاد کا، دین کا، ٹھیک ہے نا، سیاست کا۔ یہ سارے بنیادی انسانی حقوق ہیں جو اسلام جو ہے نا انسانوں کو، ہر بندے کو پرووائڈ کرتا ہے اور اس کی پروٹیکشن بھی کرتا ہے۔ آزادیاں نسواں، عورتوں کی آزادی کی نفی کرتا ہے، کہ عورتوں کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو تعلیم نہیں ملنی چاہیے، حالانکہ سب سے زیادہ عورتوں کی تعلیم کی بات اسلام ہی کرتا ہے۔ اسلام کا تصور جہاد کو بھی غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ اسلام کا تصور جہاد کیا کہ اسلام جہاد کے بارے میں کیا کیا کام دیتا ہے۔ اگر آپ نے تصور جہاد پڑھنا ہے تو اس میں میرے چینل پہ جہاد کا ٹاپک پورا پڑھا ہے، اس میں نے سارا جہاد کو ایکسپلین کیا کہ کب کب کس کس قسم کا جہاد کس کس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مال سے کس نے کرنا ہے، نفس سے کس نے کرنا ہے، علم سے کس نے کرنا ہے، تلوار اور ویپنز کے ساتھ کس نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا کا سارا میں نے اس لیکچر میں ایکسپلین کیا ہوا ہے، آپ کو چینل پہ وہ لیکچر مل جائے گا۔ اس منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے مغربی معاشرے میں منفی غلط پروپیگنڈا، غلط خبر پھیلانے کی وجہ سے مغربی معاشرے میں مسلمانوں کو امتیازی طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ ڈفرنس ان سٹیٹس، ٹھیک ہے نا، کہ مسلمانوں کو حقوق کم ملنے شروع ہو گئے۔ جس ملک میں رہتے تھے اس ملک کے شہریوں کو زیادہ ملتے تھے، دوسرے دین والوں کو زیادہ ملتے تھے، مسلمانوں کو حقوق کم ملنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کو
قانون زیادہ سخت ہو گیا، مسلمانوں کو باہر نکال دیا گیا ان ملکوں سے، ٹھیک ہے نا، تو امتیازی طرز عمل کا مسلمانوں کو جابس کم ملنی شروع ہوگی، حقوق کم ملنے شروع ہو گئے ان ملکوں میں، ٹھیک ہو گیا جی، تو امتیازی طرز عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی ملک کوئی ممالک ایسے جہاں پہ مسلم خواتین کے حجاب پر چھینے گئے، پابندی بھی نہیں آتی کہ چھین لیے گئے، مساجد پر حملے ہوئے، جیسے مساجد پر حملے کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، انڈیا میں بابری مسجد شہید کی گئی اس پہ حملہ کر کے، ٹھیک ہو گیا نا، اور بار بار یہ چیزیں ہوتی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر فرانس نے خاکے بنائے، کارٹونز بنائے، ٹھیک ہو گیا نا، اور بہت ساری جرمنی نے کام کیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے کے سارے کام کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک پر حملے کیے، ناموس کہتے ہیں عزت کو، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی عزت پر حملے کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص کی، نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، یہ دیکھیں جی یہ تو لوگوں کو مارتے ہیں، یہ تو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کی پرائیویٹ لائف جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ لائف تھی وہ کبھی نہیں سامنے لائی جاتی، سیرت کو بتایا نہیں جاتا، سیرت کبھی پڑھائی نہیں جاتی کہ نبی علیہ السلام کتنے زیادہ شفیق تھے، کتنے زیادہ جو ہے نا وہ رحم کرنے والے تھے صحابہ کی، کتنے طریقے سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف ایک نبی علیہ السلام کی ایز جنرل لائف دکھائی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام وار لارڈ کی طریقے سے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کی زندگی ایز اے وار لارڈ دکھائی گئی ہے، ایز اے ہیومن نہیں دکھائی گئی، ٹھیک ہے، ایز اے سوشل پرسن نہیں دکھائی گئی، ٹھیک ہے، یہ دکھائی گئی، یہ دونوں نہیں دکھائی گئی، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کے متعدد واقعات جگہ جگہ پہ آپ دیکھو، کوئی قرآن کو آگ لگا رہا ہے، کوئی جلا رہا ہے، کوئی پھاڑ ہے، جگہ جگہ واقعات ہوتے ہیں، اس نوعیت کے واقعات اب وقتاً فوقتاً بار بار ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اسلام و فوبیا میں مبتلا افراد اسلامی مقدسات ایسی چیزیں جو اسلام کے نزدیک مقدس ہیں، پاک ہیں، ٹھیک ہے، جن کی عزت بہت زیادہ ہے، کوئی توہین کہتے ہیں ان کو، گالیاں نکالنا، جیسے صحابہ کو گالیاں نکالنا، ٹھیک ہے، قرآن کو غلط کہنا، ٹھیک ہے، نبی کو برا بھلا کہنا، یہ ساری چیزیں اسلامی مقدسات ہیں اور ان کی توہین کی جاتی ہے۔ کا زہر ملا ہوا اقدام کر کے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کرب و علم کہتے ہیں رنج میں یا دکھ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی مذہب میں، اسلام کو چھوڑ دیں، کسی بھی مذہب کی مقدسات کی توہین ایک عالمی جرم ہے، انٹرنیشنل، پوری دنیا مانتی ہے کہ کسی بھی مذہب کے آپ نے مقدسات کی توہین نہیں کرنی، عیسائیوں کے چرچ کی توہین نہیں کرنی، یہودیوں کی آپ نے توہین نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے آپ نے مندروں میں جا کے ان کو گالیاں نہیں نکالنے، پنڈت کو غلط نہیں کہنا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کی توہین نہیں کرنی۔ یہ جرم امن و امان اور بقائے باہمی، امن و امان کہتے ہیں پیس کو، اور بقائے باہمی سارے مل کے جب ترقی کرتے ہیں، ان اصولوں کے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام و فوبیا کو ایک عالمی مسئلہ تسلیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اب دنیا نے اس کے بارے میں کیا کیا، عالمی مسئلہ، ورلڈ وائڈ، پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں 15 مارچ کو، کب جی، اقوام متحدہ میں 15 مارچ کو اسلام و فوبیا کا عالمی دن منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کیا، اقوام متحدہ انگلش میں کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، اس کو اردو میں اقوام متحدہ کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، یہ یو، یہ این، یہ او، ٹھیک ہے جی۔ یہ پوری دنیا کے ممالک کی ایک تنظیم ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، جس میں ساری دنیا کے آل کنٹریز، پوری دنیا کے تقریباً آل کنٹریز، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کوئی 2 یا 3 ہے، ٹھیک ہے، 2 اور 3، ساروں نے اس میں سائن کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے تو یہ ایک کورٹ کی طرح کام کرتا ہے اور ساروں کے مسئلوں کو حل کرواتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی کسی ملک کو مسئلہ ہوتا ہے وہ ادھر جاتے ہیں، سارے ملکوں کے سامنے مسئلہ پیش کرتے ہیں اور وہ لوگ اس کو سولو کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن۔ اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلام و فوبیا کا عالمی دن منایا جاتا ہے، مسلمانوں سے نفرت کے خلاف، ٹھیک ہے نا، کہ جی مسلمانوں سے نفرت نہیں کی جانی۔ عالمی دن منانے کا فیصلہ کب ہوا؟ 2019 میں، 2019 میں کیا ہوا تھا؟ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مسجدوں پر حملوں کے بعد اقوام متحدہ میں ایک قرارداد کی منظوری سے ہوا تھا۔ 2019 میں کیا ہوا تھا؟ نیوزی لینڈ کا ایک شہر ہے کرائسٹ چرچ کے نام سے، وہاں پر مسجدوں پر حملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہ جو بابری مسجد والا بتایا، یہاں پہ آپ یہ والی مسجد کا بھی حوالہ دے سکتے ہو، یہاں پہ اقوام متحدہ میں
مسلمان جو پاکستان کے ہیں انہوں نے یہ قرارداد پیش کی، ٹھیک ہے، ریزولوشن پیش کی کہ جی ہمارا کوئی کام کرے اس طرح، لوگوں کو ساروں کو بتائیں کہ اسلام کے خلاف بات نہیں کرنی، تو یہ پھر سارا کام ہوا تھا۔ ان حملوں میں 51 مسلمانوں سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے۔ 15 مارچ 2024 کو یہ قرارداد منظور ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی جانب سے یہ قرارداد کس نے پیش کی تھی؟ پاکستان نے والی قرارداد کو منظور کیا، جس میں دنیا بھر کے ممالک سے کہا گیا کہ وہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے متفقہ ایسے اقدامات جس پہ سب متفق ہوں، all agree ہوں۔ کوئی یہ جی نہیں آنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، مغربی میڈیا کے اچھا اب اسلاموفوبیا پھیلتا کیوں ہے؟ ایک مغربی میڈیا کا منفی کردار جو ہے تو ہے وہ ہم نے اوپر پڑھ لیا سارا کا سارا۔ ہم کیا اس میں کام خراب کر رہے ہیں؟ ہم کام یہ خراب کر رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں نہیں لڑنا بند ہوتے، فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، ایک ملک میں مسلمان ملک دوسرے ملک مسلمان ملک کو پسند نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پسند نہیں کرتا، ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو پرموٹ جو ہے نا پسند نہیں کرتا، فرقہ واریت کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں، تو ہم نے ایک ساتھ ہو کے دوسروں کے خلاف کیا لڑنا ہے؟ ایک دوسرے کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کہ ایک کافر ہے دوسرا کافر ہے، یہ غلط ہے وہ غلط ہے، اس کی نماز کا طریقہ غلط ہے اس کی نماز کا طریقہ غلط ہے، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھیں آپس میں نہیں لڑ رہے تو انہوں نے دنیا کو کیا سنبھالنا ہے، یہ ہیں ہی سارے غلط ہیں۔ تو لوگ اسلام سے ڈر پھیلاتے ہیں کہ جی آپس میں لڑ مار جاتے ہیں تو ہمیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ اسلامی ممالک کی باہمی چپکلش، آپسی لڑائی، باہمی چپکلش کہتے ہیں آپسی لڑائی اور مسلح کاروائیاں ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں جس میں اسلحہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لڑائیاں ایسی لڑائیاں جس میں اسلحہ موجود ہو ان کو مسلح کاروائی کہتے ہیں۔ سے اس مغربی پروپیگنڈا کو ہوا ملتی ہے، ہوا ملنے کا مطلب آپ جتنی آگ کو ہوا دو گے اتنی آگ پھیلتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ جتنا اس کو جتنی آپس میں لڑائیاں کرو گے اتنا زیادہ یہ جو ہے نا مغربی منفی پروپیگنڈا جو اسلاموفوبیا والا ہے یہ اور بڑھے گا کہ اسلام دیکھیں جی دہشت گردی کو فروغ دینے والا دین ہے، آپس میں لڑتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم اچھا کرتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس منفی پروپیگنڈا کے خاتمے کے اور اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کیسے کریں گے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اتفاق اور اتحاد اور باہمی یکجہتی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان معاشرے سے انفرادی مسلح کاروائیاں ہوتی ہیں کہ کوئی ایک بندہ جب بندوق یا چاقو یا چھری، ٹھیک ہے نا، اٹھاتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ شدید قسم کی غلط بات ہے، چاہے اس بندے نے جو مرضی کیا ہو، کسی کو مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کو مارنا نہیں، آپ نے بات کرنی ہے، سمجھانا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اگر وہ بندہ نہیں سمجھتا تو پولیس میں رپورٹ کریں اس بندے کی، آپ نے اس کو مارنا نہیں ہے، انفرادی مسلح کاروائیاں نہیں کرنی۔ اس کے تدارک اس کو روکنے کے لیے تدارک کے لیے ریاست پاکستان نے کیا کیا تھا؟ 2018 میں پیغام پاکستان کے عنوان سے ایک متفقہ بیانیہ جاری کیا گیا، جس کے ساتھ 1800 علماء کرام پوری پاکستان میں 1800 علماء کرام کے دستخط کیے گئے، سے ایک متفقہ فتویٰ بھی جاری کیا گیا جس میں اسلام کے تصور جہاد کی وضاحت کی گئی۔ تصور جہاد پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یوٹیوب چینل میرے لیکچر میں پڑا ہوا ہے، وہ دیکھنے جاتے ہیں، کمپلیٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کا چیپٹر بھی کور ہو جائے گا۔ اس میں دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی گئی، مذمت کہتے ہیں اس کو غلط کہا گیا، ٹھیک ہے، جو بھی بندہ اگر اپنے طور پہ دہشت گرد حملہ کرتا ہے سوائے کہ پولیس کرے یا کوئی اسٹیٹ خود اس کا آرڈر کرے، اس کے علاوہ جو بھی بندہ کام کرے گا اس کی وہ غلط کہا گیا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی درست تصویر پیش کی گئی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس بیانیے کو کی روشنی میں اسلام کے حقیقی نظریہ جہاد، یہ جو بیانیہ جاری ہوا تھا یہ پیغام پاکستان کے حوالے سے، اس کی روشنی میں ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا لوگوں کو، اور اس کی روشنی میں اسلام کے حقیقی نظریہ جہاد کو کہ اسلام اصل میں جہاد کے بارے میں کہتا کیا ہے، تصور جہاد کے ہے کیا، اسلام اتفاق اور اتحاد کے بارے میں کیا کہتا ہے، بھائی چارے، اخوت اور محبت الفت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس کے لیے کریں گے کیا؟ ہم سوشل میڈیا کا یوز کریں گے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز جیسے کہ فیس بک، انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر، ان کی بدولت اب ہر شخص کو اپنی رائے اور نظریہ دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کی صورت میسر ہے۔
آپ اٹھیں، ویڈیوز ریکارڈ کریں، ٹھیک ہے، لکھیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ لکھنا شروع کریں، اگر ویڈیو نہیں ریکارڈ کرنا چاہتے لکھ کے دنیا کو بتائیں کہ ہم اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اصل میں اسلام ہے کیا، اور یہ نظریہ پوری دنیا کے ہر فرد تک پہنچائے۔ مسلم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں، میل اور فیمیل دونوں کی، کہ وہ اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں، اس کو یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہتھیار نہیں اٹھانے، یہ کام نہیں کرنا، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے پھیلائے گئے منفی پروپیگنڈا کا تدارک کرنے کی کوشش کریں، تدارک کہتے ہیں روکنے کو، اور دنیا کے کسی بھی ملک میں مسلمانوں کے امتیازی سلوک کا نشانہ اگر بنایا جائے، مسلمانوں سے غلط سلوک کیا جائے تو اس پر بھرپور آواز اٹھائیں، اور لڑنا نہیں، جا کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتائیں کہ جی دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک پر کیے جانے والے حملوں کے خلاف آواز بلند کریں، کہ آواز بلند کرنے کا مطلب ہے کہ سمجھائیں، دلیل کے ساتھ سمجھائیں، لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آواز کا مطلب ہے دلیل، ٹھیک ہے جی، ثبوت کے ساتھ آرگومنٹ کریں، لاجیکل بات کریں، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے بات کریں، لڑنا نہیں ہے، یہ کام کرنے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل سیرت، جس کی کوئی مثال نہیں، اور کردار اقوام عالم تک پہنچانے سے پہلے ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ تو پہنچائیں گے کیسے؟ آپ لکھ کے پہنچائیں گے سوشل میڈیا پہ، یا بول کے، یا لکھ کے، یا بول کے، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں کام آپ کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت اور محبت پر مبنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا کے سامنے اخلاق حسنہ، بہت اچھے اخلاق کی عملی تصویر پیش کریں، کہ کس طرح رواداری کہتے ہیں دوسرے کو برداشت کرنا کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کی صورت میں، اب میثاق مدینہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے تھے تو یہودی قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ڈیفنس کا، کہ جی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہماری حفاظت کریں گے، دونوں مل کے مدینہ کو چلائیں گے، کسی کے ریلیجن پہ، ٹھیک ہے، مل کے چلائیں گے، ہر بندہ اپنے دین پہ، ریلیجن پہ عمل کرنے کے لیے فری ہوگا، زبردستی نہیں کی جائے گی، یہ تھا میثاق مدینہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ پیش کیا، نہ کہ ان کو کافر کہا اور وہاں سے نکالا، کی صورت میں امن و اسلام تھی، اور کا معاہدہ کیا اور مدینہ منورہ کو ایک پورا امن ریاست بنا دیا، امن ہو گیا، کوئی بھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ عصر حاضر، عصر کہتے ہیں زمانے کو، حاضر آج کا، موجودہ زمانے کے مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے ماننے والے معاشروں میں باہمی احترام کو فروغ دے، ٹھیک ہے، دو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے جی، یہودی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہندوز ہیں، کوئی بھی ہے، آپ ان کا احترام کرنا ہے، کہ وہ دین کو، اپنے دین پہ چل رہے ہیں، ان کا اپنے احترام کرنا، ان کو غلط نہیں کہنا۔ اور مسلم معاشروں میں اقلیتوں میں، مسلم معاشرہ میں اقلیت کون ہوتی ہے؟ اقلیت جو ہوتی ہے اس کو انگلش میں مائنورٹی کہتے ہیں، جو لوگ کم تعداد میں موجود ہیں۔ اقلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، وہ کم تعداد میں اس لیے اقلیت ہے، یہ کوانٹٹی بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، کوانٹٹی بیسڈ لفظ ہے، اقلیت وہ ہے کم ہے، مسلمان جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان غلط ہے، مسلمان کم ہے۔ دنیا میں رفاہی ایسے کام جو سوشل کام ہوتے ہیں، جس سے سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کا فائدہ، رفاہی کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اسلاموفوبیا کے واقعات پر جذباتی رد عمل نہ دیں، گالیاں نہ نکالیں، روئیں نہیں، ٹھیک ہے نا، بجائے بصیرت سے کام لے کر، ٹھیک ہے، قانونی اور اخلاقی اس طریقے سے جنگ لڑنی ہے، آپ نے یہ والا طریقہ ہے، یہ جنگ لڑنی ہے، قانونی اور اخلاقی جنگ لڑنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا کے مؤثر فورمز، فیس بک، انسٹا بتایا تھا آپ کو، پر مسلمانوں کے مثبت پازیٹیو تشخص، مثبت کہتے ہیں پازیٹیو کو، اچھی چیز کو اجاگر کریں، اور عالمی دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں پھیلائے گئے منفی پروپیگنڈا کا ادراک کرتے ہوئے، ادراک کہتے ہیں اس کو سمجھ کے، اس کو سمجھ کے اس کو زائل کرنے، زائل کہتے ہیں اس کو ختم کرنے یا ضائع کرنے، ضائع کیسے لکھتے ہیں، یہ ضائع کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ اسلام کا حقیقی اور پرامن چہرہ دنیا کے سامنے آ سکے، اور انسانیت اسلام کے سایہ عاطفت، عاطفت کہتے ہیں رحم کا، سکون کا،
میں پناہ لے سکے. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے سارا کا سارا چیپٹر آپ کے سامنے جو ہے نا فل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا. اس سے زیادہ ڈیٹیل مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ٹھیک ہے جی. اس کے ایم سی کیوز یہ دیکھ لیتے ہیں. اسلاموفوبیا کا دن مقرر کیا گیا 15 مارچ کو 2024 کو. اقوام متحدہ نے اسلام فوبیا کے خلاف قرارداد کس ملک نے پیش کی؟ پاکستان نے پیغام پاکستان کے نام سے دہشت گردی کے خلاف متوقع فتویٰ شائع ہوا 2018 میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی روشن مثال ہے مساک مدینہ. مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داری کہ مسلم معاشروں میں تحفظ کریں اقلیتوں کے حقوق کا. شارٹ کوشچن. اسلاموفوبیا سے مراد بھی ہم نے پڑھ لی. اسلاموفوبیا کی 2 صورتیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی اوپر. ٹھیک ہے نا. اسلام فوبیا کی 2 صورتیں بھی پڑھ لی تھی کہ کس کس طریقے سے اسلام میں ڈر پھیلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پیغام پاکستان میں 2018 کا جو وہ معاہدہ تھا. ٹھیک ہے. اس میں 18 علماء کرام کے دستخط تھے, فتوے جاری تھے, تصور جہاد تھا, وہ سارا لکھنا ہے. اسلام فوبیا کا شکار مغربی معاشرے مسلمانوں کو درپیش 2 مسائل کا جائزہ لیں. ٹھیک ہے نا. 2 مسائل کون کون سے ہیں مغربی معاشرے میں؟ 2 مسائل جو ہم نے پڑھے تھے وہاں پہ, ایک امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ جی پردے چھین لیے گئے, مسلمان مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں, سارا کچھ یہ کام جو ہوتے ہیں یہ مسائل ہیں. اسلام فوبیا کے خاتمے کے لیے دور حاضر کے مسلمانوں کے نوجوانوں کی 2 ذمہ داریاں تحریر کریں. یہ ذمہ داریاں ساری ہیں, آپ اس میں سے کوئی بھی 2 یا 3 لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لانگ کوشچن آپ کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھا دیا سارا چیپٹر. اب آپ نے ریفرنسز اور جتنا کچھ لکھا ہے وہ سارا آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کا لانگ کوشچن بن جائے گا. کوئی بھی سوال ہو کمنٹس کر سکتے ہیں, آپ کا سوال کا آنسر میں دے دوں گا. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل جائے. اللہ حافظ.